اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشاء کی نماز کے بعد کا طاقتور وظیفہ۔ عشاء کی نماز کا وقت دن بھر کے اعمال کا اختتام اور رات کے سکون و آرام کا آغاز ہے۔ یہ نماز بندے کو روحانی راحت، جسمانی سکون اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ فراہم کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے گویا اس نے پوری رات عبادت کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ عشاء کے بعد وظیفہ کرنا بے پناہ برکتوں کا باعث ہے، کیونکہ یہ وقت قبولیت دعا کا خاص وقت ہے۔ دن بھر کے گناہوں کو معاف کرانے، بیماریوں سے نجات پانے، رزق میں برکت حاصل کرنے اور ہر مشکل سے نجات کے لیے یہ لمحے انتہائی قیمتی ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد کا وظیفہ شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے مکمل وضو کریں، خوشبودار کپڑے پہنیں اور صاف ستھری جگہ پر بیٹھیں۔ اپنی نیت کو خالص کریں کہ یہ عمل صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، نہ کہ دکھاوے یا شہرت کے لیے۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں تاکہ وظیفہ اللہ کی رحمت سے شروع ہو اور قبولیت کے دروازے کھلیں۔ اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ سورۃ الفاتحہ ہر مرض، پریشانی اور مشکل کا علاج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیں اور اپنے اوپر دم کریں۔ یہ عمل شیطان کے وسوسوں، جادو، حسد اور بری نظر سے حفاظت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ پھر 313 مرتبہ یا قدیرو کا ورد کریں۔ یا قدیرو کا مطلب ہے اے سب پر قدرت رکھنے والے۔ اگر کوئی شخص اپنے مسائل کے حل کے لیے عشاء کے بعد اس اسم مبارک کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ یہ ورد خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی بڑے مسئلے یا پریشانی میں پھنسے ہوں۔ اس کے بعد سورۃ الملک کو مکمل پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الملک قبر کے عذاب سے نجات دینے والی سورت ہے۔ عشاء کے بعد سورۃ الملک کو معمول بنانے سے اللہ تعالیٰ قبر میں روشنی عطا کرتے ہیں اور عذاب سے محفوظ فرماتے ہیں۔ سورۃ الملک کے ساتھ ساتھ سورۃ الواقعہ بھی پڑھیں، کیونکہ یہ سورت رزق میں برکت اور کشادگی کے لیے بے حد مؤثر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھے گا وہ کبھی فاقہ نہیں کرے گا۔ اگر کوئی شخص بیماری میں مبتلا ہے تو عشاء کے بعد سورۃ یاسین پڑھ کر پانی پر دم کرے اور وہ پانی پی لے یا مریض کو پلا دے۔ سورۃ یاسین کو دل کی سورت کہا جاتا ہے اور اس کے پڑھنے سے دل کو سکون اور شفا ملتی ہے۔ اگر کسی کے گھر میں بے سکونی، جھگڑے یا ناچاکی ہو تو سورۃ یاسین کو 7 مرتبہ پڑھ کر پورے گھر پر دم کریں۔ انشاءاللہ گھر میں محبت اور سکون قائم ہوگا۔ عشاء کے بعد رزق کے لیے خاص وظیفہ یہ ہے کہ 41 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں اور ہر مرتبہ یا رزاقو کہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے رزق میں برکت کے لیے دعا مانگیں۔ اگر کسی کا قرض ہو تو 313 مرتبہ سورۃ القریش پڑھیں۔ یہ سورت قرض کی ادائیگی اور رزق کی فراوانی کے لیے نہایت مؤثر ہے۔ شادی میں رکاوٹ یا رشتوں کے مسائل کے لیے عشاء کے بعد سورۃ القصص کی آیت 24 کو 313 مرتبہ پڑھیں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ آیت نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس دعا کو یقین اور عاجزی کے ساتھ پڑھنے سے رشتوں کے مسائل حل ہوتے ہیں اور شادی کے دروازے کھلتے ہیں۔ اولاد کے لیے دعا کرنا ہو تو عشاء کے بعد سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 38 کو 111 مرتبہ پڑھیں۔ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ یہ آیت حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے اور نیک صالح اولاد کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ اگر کسی کو دشمن کے شر کا خوف ہے تو 21 مرتبہ سورۃ الفیل پڑھ کر اپنے گھر کے چاروں کونوں میں دم کریں۔
یہ صورت دشمن کو ناکام اور نامراد کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ الفیل کو یقین کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ اس کے دشمنوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ عشاء کے بعد استغفار کرنا بھی ضروری ہے۔ 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ پڑھیں۔ استغفار دل کو پاک کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے اور اللہ کی رحمت کو کھینچتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ استغفار سے رزق، صحت اور اولاد میں برکت آتی ہے۔ اگر کسی شخص کو نیند نہ آتی ہو، ڈراؤنے خواب آتے ہوں یا دل میں خوف ہو تو 313 مرتبہ یا سلاموں کا ورد کرے اور دم کر کے خود پر پھونکے۔ یہ عمل دل کو سکون دیتا ہے اور نیند کو بہتر کرتا ہے۔ مالی پریشانی اور کاروبار میں رکاوٹ دور کرنے کے لیے عشاء کے بعد سورۃ التغابن کی آیت نمبر 11 کو 313 مرتبہ پڑھیں۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبا۔ یہ آیت یقین اور ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور اللہ کی مدد کو قریب لاتی ہے۔ اگر کوئی شخص مقدمے یا قانونی مسائل میں پھنسا ہوا ہے تو عشاء کے بعد سورۃ الفتح کی آیت 1 کو 313 مرتبہ پڑھیں۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ یہ آیت اللہ کے دروازے کھولتی ہے اور ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔ عشاء کے بعد کے وقت میں دعا کرنا سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رات کا آخری پہر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے تاکہ میں اسے معاف کروں، کون ہے جو مجھ سے رزق مانگے تاکہ میں اسے نواز دوں۔ وظیفہ کے اختتام پر یہ دعا کریں، اللہم یا قدیرو یا شافیو یا غفورو یا رحیمو، میری بیماریوں کو دور کر، میرے گناہوں کو معاف کر، میرے رزق میں برکت دے، میرے دشمنوں کو ناکام کر اور میرے گھر کو سکون اور خوشیوں سے بھر دے۔ پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ عشاء کے بعد صدقہ کرنا بھی ضروری ہے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور عمر میں برکت لاتا ہے، اس لیے ہر وظیفے کے ساتھ صدقہ ضرور کریں تاکہ اللہ کی مدد اور برکتیں حاصل ہوں۔ یہ وظیفہ رزق، صحت، اولاد، دشمن سے حفاظت، گھر میں سکون اور ہر قسم کی مشکل کے حل کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو یقین، صبر اور مستقل مزاجی کے ساتھ روزانہ کریں گے تو چند دنوں میں اپنی زندگی میں خوشحالی، سکون اور اللہ کی خاص مدد کو محسوس کریں گے۔ یاد رکھیں، اصل شفا اور کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وظیفے اور دعائیں محض ذریعہ ہیں۔